مسند امام احمد میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ راوی ہیں اس چیز کے، محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا تھا مجھے وہ کچھ دیا گیا جو کسی نبی کو نہیں دیا، اس لیے کہ ان جیسا نبیوں میں بھی رب نے کوئی نہیں بنایا۔ علی شیر خدا عرض کرتے ہیں آقا کیا دیا؟ فرمایا سن علی، جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوا وہ یہ کہ اللہ نے رعب سے میری مدد کی ہے، دوسری زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کے پاس ہیں، تیسری علی سن میرا نام احمد ہے، زمین پر محمد ہے، آسمان پر احمد ہے، کسی نبی کو یہ عطا نہیں ہوا، اور فرمایا سن میری وجہ سے اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا، یہ وہ فضیلت ہے جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی، اور فرمایا علی سن اللہ نے میری امت کو بہترین امت بنا دیا ہے، یہ وہ کچھ ہے جو کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اب سنیے بعض آیات میں بنی اسرائیل والوں کو بھی عالمین سے افضل قرار دیا گیا، عالمین سے افضل فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل والے افضل ہیں، لیکن ان کا جو افضل ہونا تھا نا ان کے زمانے کے وقت اور اس لحاظ سے تھا کہ اگر بنی اسرائیل والوں کو کسی آیت میں یہ کہا گیا نا کہ یہ عالمین سے افضل ہیں تو اس دور کے مطابق تھا، ان کی مدت میں تھا، وہ ان کے زمانے کے وقت سے تھا، جبکہ امت محمدیہ کا افضل ہونا یہ دائمی طور پر ہے، وقتی نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے نہیں۔ فرمایا زمانے جتنے بھی بدلیں اب زمانہ صرف مصطفیٰ کا ہے، اور تم فضیلت والے ہو دائمی طور پر، عارضی طور پر نہیں، وقتی طور پر نہیں، زمانے کے اعتبار سے نہیں۔ میں نے تمہیں زمانہ دیا تو بہتر زمانہ، میں نے کتاب دی تو بہتر کتاب، میں نے نبی دیا تو افضل نبی دیا، اس لیے فرمایا اب کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب زمانہ بھی بہتر ہے، دور بھی بہتر ہے، وقت بھی بہتر ہے، نبی بھی اعلیٰ ہے، کتاب بھی اعلیٰ ہے، جو امت ہے فرمایا اخرجت للناس، تم بھی بہتر امت ہو، خیر امم ہو، کیونکہ تمہارا تعلق مصطفیٰ سے ہے، تمہاری نسبت آمینہ کے چاند سے ہے۔ تو فرمایا علی شیر خدا مجھے اللہ نے بہترین امت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا بہتر امت کس لحاظ سے؟ ایک تو ہے نسبت مصطفیٰ، دوسرا قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا۔ اب جو بندہ نیکی کا حکم چھوڑ دیتا ہے اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیتا ہے ان کے حالات بہتر نہیں رہتے، وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے سپرد کیا تھا، یہ وہ عظیم منصب ہے جو نبیوں کی ذمہ داری تھی، یہ وہ عظیم رتبہ ہے جو اللہ نے پیغمبر اسلام کے سپرد کیا تھا کہ قوم کو نیکی کا حکم دیتے رہو، قوم کو برائی سے منع کرتے رہو۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام پر اللہ نے نبوت اور رسالت کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا، وہ باب بند ہو گیا، اب وہ سلسلہ امت محمدیہ کو عطا کر دیا، وہ نبیوں والا منصب کہ نیکی کا حکم دینا اللہ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تو فرمایا امت محمدیہ تمہیں یہ منصب دیا کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے، یہ جو قوم عروج پاتی ہے یہ ان کی شان ہے۔ آج ہم اگر نیکی کا حکم ترک کر دیں گے تو ہم زوال کا سبب بن جائیں گے، عروج نہیں ملے گا، کبھی بھی ہم بلندی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا اس عظیم خوبی سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، یہ عام منصب نہیں ہے، یہ تأمرون بالمعروف وہ منصب ہے جو اللہ نے انبیاء کے سپرد کیا تھا۔ لہٰذا امت محمدیہ کو یہ منصب ملا تو چاہیے ہمیں ہر فرد جو کوئی برائی دیکھے اس کو منع کرے، اسے روکے، اگر اتنی طاقت نہیں تو دل سے برا جان لو، نیکی کا حکم کرتے رہو، کیوں؟ یہ وہ عظیم منصب ہے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا جو نبیوں والا کام تھا۔ فرمایا امت محمدیہ تمہارے سپرد ہے، کرتے جاؤ جنت داخل ہوتے جاؤ۔ اب سنیے شعب الایمان کی یہ حدیث ہے، محبوب کونین سے عرض کی آقا آپ ارشاد فرمائے بہترین امت کون ہے، بہترین لوگ اشخاص کون سے ہیں؟
بہتر بندے کون سے ہیں خدا کے؟ ہم کس کو دیکھ کر کہیں کہ یہ بندہ فلاں بہتر ہے؟ آج کل کا دور یہ ہے، آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہر شخص قرآن پڑھ کے کہتا ہے میں بہتر ہوں، ہر شخص نماز پڑھ کے کہتا ہے میں بہتر ہوں، ہر شخص روزہ رکھ کے کہتا ہے میں بہتر ہوں۔ اور کمال اور لطف کی بات تو تب ہے جب آمینہ کا چاند کہے کہ وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے محبوب کونین فرمائیں کہ فلاں شخص بہتر ہے، فلاں صفت والا بہتر ہے۔ اپنے آپ کو بہتر کہنے سے بات نہیں بنے گی، بات تب بنے گی جب خدا فرمائے گا میں بھی راضی ہوں اور میرا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ بہترین امت کیوں ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہے ہو اور دو گے تم، اگر آج ہم نہ دیں گے تو بتاؤ یہ ہمیں جو سرفرازی خدا کی طرف سے ملی کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ جس منصب پر اللہ نے ہمیں سرفراز کیا کیا وہ ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ خدا را غور کرو، توجہ کرو مسلمانوں اس بات کی طرف۔ نبی علیہ السلام محبوب کونین سے عرض کی گیا کہ بہتر لوگ کون ہیں؟ فرمائیں، ارشاد فرمائیں کن کو دیکھ کر ہم کہیں یہ بہترین لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، سب سے پہلا بندہ وہ بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو خوف خدا دل میں رکھنے والا ہے، وہ بہترین بندہ ہے۔ اب جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی نہ ڈرے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی نہ ڈرے، زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی نہ ڈرے، اعمال صالحات تو کرتا رہے مگر خدا کا ڈر، خدا کا خوف اس کے دل میں نہ ہو تو وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ آقا فرما رہے ہیں بہتر وہ ہے جو پہلے خدا سے ڈرتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ پہلے ہے خوف خدا پھر ہے قرآن، پہلے ہے خوف خدا پھر ہے نماز، پہلے ہے خوف خدا پھر تلاوت قرآن، پہلے خوف خدا ہے پھر ہمسایوں کے حقوق ہیں، پہلے خوف خدا ہے پھر صلہ رحمی بھی ہے، پھر زکوٰۃ بھی ہے، پھر ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں، پھر نمازیوں کے حقوق، ساری چیزیں بعد میں ہیں، سارے اعمال بعد میں ہیں۔ پہلے خدا کا ڈر خوف دل میں رکھ، دل میں خوف خدا پیدا کر، تقوی اختیار کر، عمل تھوڑا بھی ہوگا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ لہٰذا عزیزان من توجہ کیجئے، آج اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی بندہ ڈرے نہ تو آقا فرماتے ہیں بہترین امت تو ہو اور بہتر لوگ بھی وہ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اب محاسبہ نفس کیجئے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کتنا اللہ سے ڈریں، قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، ایک ایک جملے پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ عرض کیا آقا ہم کتنا خدا سے ڈریں، ہم کتنا ڈر خدا کا اپنے دل میں رکھیں، اپنے دل کے اندر خوف خدا کس قدر رکھیں، کتنا ڈریں؟ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا تم خدا سے ڈرو، جتنا علم ہے اس علم کے مطابق خدا سے ڈرو، گناہ سے بچو، نیکی کرو۔ اب بتاؤ جس کو حضور بہتر کہیں ہمیں وہ بندہ بننا چاہیے، ہمیں وہ امتی بننا چاہیے۔ آقا فرما رہے ہیں صحابہ سنو، سوال کیا ہے کہ ہم ایسا دور آ جائے کہ لوگ بہتر اور بد برا لوگ پہچانے نہ جائیں، اچھے لوگ اور برے لوگ نہ پہچانے جائیں، تو اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی اور فرمایا اے صحابہ سنو، جب ایسا دور آ جائے کہ اچھے اور برے کی پہچان نہ رہے تو پھر سنو سب سے بہتر وہ بندہ ہوگا جو خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا دوسرا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ سنو، دوسرا بندہ وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، وہ بندہ بہتر ہے۔ جو قطع تعلقی کرے وہ بہتر نہیں، جو صلہ رحمی کرے وہ بہتر ہے، جو رشتہ داروں کو آپس میں جوڑے وہ بہتر ہے، جو مخلوق کو آپس میں جوڑے وہ بہتر ہے، جو فرقہ واریت سے دور رہے، جو تفریق سے دور رہے، جو جدا کرنے سے دور رہے بلکہ ملائے، آپس میں کوشش کرے بٹھانے کی۔ فرمایا صلہ رحمی کرنے والا بہترین بندہ ہے۔ اب یہ حضور فرما رہے ہیں کہ پہلا بندہ بہتر وہ ہے کہ جو خدا کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اور اگر زمانہ گزرتا جائے اچھے اور برے کی پہچان نہ رہے، تم دیکھ لینا بہتر بندہ وہ ہوگا جو مخلوق کو توڑے گا نہیں، مخلوق کو جوڑے گا، وہ بہترین بندہ ہے۔ آج فی زمانہ حالات ایسے پیدا ہو چکے کہ باپ بیٹے سے دور، ماں بیٹی سے دور،
عزیز سے دور ہے، آقا کے فرمان کے مطابق وہ بہترین نہیں ہے، آقا کے حدیث کے مطابق وہ بہترین لوگ نہیں۔ حالات تو آگے دیگر گو ہیں، آگے ہی حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں، آگے ہی ہم اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئے ہیں۔ ہمیں نہ قرآن کا حیا، نہ نماز کا حیا، نہ اسلام کا حیا، نہ شریعت مصطفی پر وہ عمل رہا۔ بتاؤ کیا مسجدیں ویسی ہی آباد ہیں جیسے 10 سال پہلے تھیں؟ کیا وہ حیا آج ہے جو 10 سال پہلے تھی؟ کیا وہ شوق قرآن ایسے ہی ہے جیسے 10 سال پہلے تھا؟ کیا وہ تلاوت قرآن، نماز تراویح اور مسجدوں کی وہ رونق ایسے ہی ہے جیسے 10 سال پہلے تھی؟ آج لوگ مبتلا ہو چکے رزق روٹی میں۔ ارے رزق روٹی وہ جو تمہیں خدا سے دور نہ کرے۔ اکثر جملہ یہ میں بولتا ہوں، رزق روٹی وہ جو تمہیں رازق سے دور نہ کرے۔ اگر رزق تمہیں رازق سے دور کر رہا ہے تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ رزق روٹی وہ جو تمہیں سجدے کے قریب لائے، نماز کے قریب لائے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا بہترین بندہ ہے۔ عرض کی صحابہ نے آقا اور کون ہے؟ حالات دیگر کو ہوں نہ پتہ چلے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم کرنے والا بہترین بندہ ہوگا اور برائی سے منع کرنے والا بہترین بندہ ہوگا۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو بہترین ہیں، خدا سے ڈرنے والے یعنی تقوی اختیار کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، اور فرمایا نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے۔ صحابہ سنو، یہ 4 قسم کے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اب جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے پھر وہ ہم پر سچی آئے گی۔ وہ قرآن کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو امت، تمہیں تو اس لیے ظاہر کیا گیا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اگر ہم اسی کو ترک کر دیں گے تو کون سی بھلائی، کون سی نیکی ہمارے پاس باقی رہے گی؟ عزیزان من توجہ کیجیے اس بات کی طرف۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، محبوب کونین، مونس دل شکستگاں، راحت عاشقاں، رہبر راہ سالکان نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کوئی میں تمہیں خبر نہ دوں صحابہ، ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں آگاہ نہ کروں، ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں کہ قیامت کے دن وہ نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، مگر وہ قیامت کے دن نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے۔ اے صحابہ سنو، قیامت کا دن ہوگا، یہ علم غیب مصطفیٰ ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ لہٰذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے ہی سب کچھ فرمایا ایسے لوگوں کی صحابہ خبر نہ دوں، ابھی قیامت آنی ہے، قیامت کا دن آنا ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، نور کے منبر پر ہوں گے۔ اب یہ خبر مصطفیٰ نے پہلے دی۔ مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، صحابہ کی جماعت ہے، بیان کرنے والا عام نبی نہیں، نبیوں کا سلطان ہے، معراج والے آقا ہیں، رب کا محبوب ہے۔ فرمایا خبر نہ دوں تمہیں میں اس قیامت کے دن کی کہ جب سارے لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر ایک پر غم ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نور کے منبر پر ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں پریشان نہیں ہوں گے، مگر وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونا پھر کون ہوں گے؟ عرض کی تھی سونا اتنی شان ان لوگوں کی کہ انبیاء اور شہداء بھی دیکھ کر رشک کریں گے۔ کیا مقام ہے ان لوگوں کا، کیا فضیلت، آقا یہ شان کیسے ملی ہوگی، یہ مرتبہ کیسا ملا ہوگا ان کو؟ اتنی شان کہ نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، تو قیامت کے دن کوئی خوف بھی نہیں ہوگا ان پر، نور کے منبروں پر جلوہ فرما ہوں گے وہ لوگ، نہ نبی نہ شہداء۔ آقا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پسندیدہ کاموں کا حکم کرنے والے وہ لوگ ہوں گے اور ناپسندیدہ چیز سے روکنے والے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیں نیکی کا حکم کرنا کتنا مستحسن عمل ہے، برائی سے منع کرنا کتنا مستحسن عمل ہے، کہ اگر تم کسی بندے کو راہ ہدایت پر لے کر آ رہے ہو، نیکی کا حکم دے رہے ہو، خوف خدا اس کے دل میں ڈال رہے ہو، تو کتنا مستحسن عمل کہ فرمایا نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے،
قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے.